میں اس وقت بیرون ملک تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی مر گئی ہے۔ میں یہ خبر سنتے ہی فوراً بیرون ملک سے واپس آ گیا، لیکن تب تک میری بیوی کو دفنا دیا گیا۔ رات کو میرا دل کیا کہ ایک دفعہ آخری دفعہ اپنی بیوی سے ہم بستری کروں، تاکہ جیسے ہی میں نے قبر کو کھولا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میری بیوی۔ میں نے اس روز صبح اس بات کی اور کام پر چلا گیا، اور میرا روز یہی معمول تھا۔ میں صبح اس سے بات کرتا اور پھر شام کو جی بھر کے اس سے باتیں کرتا، اور یوں ہی بات کرتے کرتے آدھی رات بیت جاتی۔ اس روز بھی وہ بالکل ٹھیک تھی جب ہم نے جی بھر کے ایک دوسرے سے بات کی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہماری آخری بات ہے۔ معمول کے خلاف مجھے دوپہر کو اس کی کال موصول ہوئی، لیکن میں کال اٹینڈ نہ کر سکا، کیونکہ کام کے دوران کال اٹینڈ کرنے پہ اور فون استعمال کرنے پر سختی سے پابندی عائد تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس سب کے باوجود میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بے بس اسے بار بار موبائل کی طرف دیکھتا اور دل چاہتا کہ اب اس سے بات کر لوں، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی ہوگی۔ لیکن ہمیں کچھ ہی وقت باقی تھا، اور پھر میں جا کر تفصیل سے اس سے بات کرتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گی، لیکن مجھے اسے منانا آتا تھا۔ لیکن جب میں شام کو ڈیوٹی آف کرنے کے بعد گھر گیا اور اپنے کوارٹر کے سامنے جا کر دروازہ ہی کھول رہا تھا، تب مجھے ایک بار پھر کال موصول ہوئی اور مسکراہٹ میرے لبوں پر گھر گئی۔ محترمہ شروع سے ہی بے صبری کی بیماری کا شکار ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور فون کو کان سے لگا کر کہا، جناب آپ کی یہ بے صبری والی عادت کسی دن ہماری جان لے کر چھوڑے گی۔ لیکن دوسری طرف سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو حریم، کیا ہوا جان، سب ٹھیک ہے؟ میں نے پیار سے پوچھا، جب مقابل مجھے اپنی خالہ کی آواز سنائی دی اور میرے قدم وہیں پہ رک گئی۔ یہ تو خالہ کی آواز تھی، اور حریم کے موبائل پہ حریم کدھر ہے؟ میں نے ایک دم سے پوچھا اور وہ رونے لگی۔ میرا دل کسی انجان خدشے کے تحت لرز اٹھا۔ اللہ کرے کہ حریم ٹھیک ہو۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ حریم کا موبائل کسی اور کے پاس ہو۔ بیٹا بہت بری خبر ہے، حریم اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ خالہ نے روتے ہوئے یہ بات کی اور مجھے لگا جیسے کہ زمین میرے پیروں سے نکل گئی اور چھت میرے اوپر آن گری۔ میں نے ایک بار پھر دہرایا، آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے صبح ہی حریم سے بات کی، وہ بالکل ٹھیک تھی، اور شام ہونے تک وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا، حریم تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ دوپہر کو ہی شاپنگ کے لیے بازار جا رہی تھی جب اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پہ ہی جان بحق ہو گئی۔ اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ حریم نے مجھے صبح بتایا تھا کہ وہ آج دوپہر شاپنگ کرنے کے لیے جائے گی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں رو رو کے ہلکان تھا۔ پردیس کے دکھ بھی عجیب دکھ ہوتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا جب میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ اتنی مشکلوں سے پانے کے بعد میں ہر حالت میں اس کا آخری دیدار کر لینا چاہتا تھا، لیکن چھٹی ہوتے اور ٹکٹ لگتے لگتے جتنی بھی جلدی کی، لیکن اس کے باوجود ایک دن کا وقفہ آ گیا اور حریم کو دفنا دیا گیا۔ مجھے اس کی آخری تصویر موصول ہوئی جس سے دیکھ کے میں چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ وہ میری موم سی گڑیا کفن میں لپٹی ہوئی بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے شدت غم سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر دیوانوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے اسے آخری بار گلے بھی نہ لگایا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آخر یہ کیسا ستم ڈھایا گیا مقدر نے مجھ پر، میرا اس کے سوا کون تھا؟ جب میں گھر پہنچا تو میرا گھر سنسان اور ویران پڑا تھا، جیسے ایک عرصے سے یہاں کوئی بس ہی نہ رہا ہو۔ ہر در و دیوار سے میں حریم کی یادیں کسی ناک کی طرح مجھے ڈس رہی تھیں۔ میں شام کو گھر پہنچا اور وہ پوری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی۔ شام کو میری خالہ اور میری خالہ زاد مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور میرے لیے کھانا بھی لے کر آئیں، لیکن میں نے کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حریم کو سر میں شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، اور رہی صحیح کہانی مجھے گراج میں کھڑی ہوئی گاڑی بھی سنا رہی تھی جو مکمل طور پر پچک کر تباہ ہو گئی تھی۔ میں تو اس قدر حواس باختہ ہو چکا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے حریم کے بعد زندگی جینی کیسے ہے۔ میں کس کس بات کا ماتم مناتا؟ پردیس میں اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا، اس کو محض شادی کے 2 سال کے بعد کھو دینے کا، یہ جوانی میں اس کی اس قدر ظالم موت کا۔ کئی دنوں تک میں گھر سے باہر ہی نہ آیا۔ مجھے رہ رہ کر اس کی یاد کسی ناگن کی طرح، اس کی یادیں مجھ پر ڈستی رہتی۔ ہر وقت مجھے ہر چیز میں حریم دکھائی دیتی اور میں پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر اسے پکارنے لگ جاتا۔ مجھے ہر چیز میں اس کی خوشبو محسوس ہوتی اور وہی خوشبو جو اس کے وجود سے اٹھتی تھی، ہر چیز سے اٹھتی اور میرے جذبات پر حاوی ہو جاتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ مجھے بلا رہی ہے،
جیسے وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور آج بھی میری قربت کے لیے میری منتظر ہے، جیسے پہلے روز سے وہ میری قربت کے لیے میری منتظر ہوا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی، ارمان جب چھوتے ہو تو مجھے معتبر کر دیتے ہو۔ مجھے اپنا آپ معتبر لگنے لگتا ہے اور میں مسکراتے ہوئے سے مزید خود میں سمو لیتا۔ میں نے 2 سالوں میں اتنی شدید محنت کی کہ میں کیا سے کیا بن گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے سب کچھ پا لیا، لیکن اس آپ کے باوجود میں نے حریم کو کھو دیا۔ میں کسی طور بھی اس کے غم کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ دل چاہتا ہے کہ ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ ایک صبح میں گھر سے باہر نکلا اور صبح ہی صبح میں حریم کی قبر پر پہنچ گیا۔ مجھے مٹی کی ڈھیری جیسی بے بسی پر ہنس رہی ہو اور مجھے کہہ رہی ہو کہ اب آئے ہو، اب تمہارے آنے کا کیا فائدہ، تم نے اسے کھو دیا ہے، اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اب اس مٹی کی ڈھیری پر بیٹھ کر تمام عمر آنسو بہاتے رہنا، اور یہی میرا مقدر تھا۔ میں اس کی قبر سے لپٹ گیا اور مجھے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میری چیخیں اس قدر دردناک تھیں کہ ارد گرد سے گزرتے لوگ بھی مجھے سہم کر دیکھنے لگے کہ میں بالکل لوگوں کی نظر میں ایک تماشا بن کے رہ گیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ تھا ہی کیا، اور میں نے اسے بھی کھو دیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ قبر پھٹ کر اندر چلی جائے اور میں دیکھوں کہ میری حریم اندر کیسے سو رہی ہے۔ میں ہاتھوں سے قبر پر زور زور سے مکے برساتا رہا، لیکن نہ وہ پھٹی اور نہ ہی مجھے حریم نظر آئی۔ ارد گرد کے لوگوں نے آخر مجھ پہ ہمدردی کرتے ہوئے مجھے سہارا دیا اور اٹھا کر قبرستان سے باہر لے آئے اور میں گھر واپس چلا گیا۔ گلی میں نے اپنے پڑوسی غفور الدین کو کھڑے دیکھا۔ وہ ایک بار 2 بار اور بار بار غفور الدین مجھے کھڑا ہو کے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی حیرانی پنپ رہی تھی، جیسے وہ مجھے حیران بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ کیا یہاں پر کوئی تماشا لگا ہوا ہے جو مجھے اس قدر گھور گھور کے دیکھ رہا ہے؟ مجھے بے اختیار غصہ آنے لگا۔ دل چاہا کہ جا کر اسے 2 سنا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ میرا ہمسایہ ہے اور عمر میں مجھ سے بڑا ہے۔ میں ایسی بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ پورا دن میرا ہمسایہ اور ارد گرد کے لوگوں میں دودھ پہنچاتا۔ صبح صبح وہ ہمارے گھر دودھ پہنچاتا اور جیسے ہی حریم کی روٹین بنی ہوئی تھی بالکل ویسے ہی وہ صبح دودھ میرے دروازے پہ رکھ جاتا اور میں جا کر اٹھا لیتا۔ میں گھر میں کھانا نہیں بناتا تھا، کھانا مجھے خالہ دے جاتی، اور کبھی کبھی میری خالہ زاد۔ میں اب ان لوگوں کے رویے پہ حیران تھا کہ وہ حریم کو اتنا ناپسند کرتی تھیں کہ کبھی انہوں نے حریم سے بات تک نہیں کی، اور ایک دم سے انہیں حریم کی موت پر اتنا افسوس ہونے لگا کہ وہ فکر مندی سے گھائل ہو کر میرے پاس امڑ امڑ کر آتی۔ اور اس چلتے ایک شام میں نے اپنی خالہ زاد کو کھری کھری سنا دی اور کہا کہ میرے پاس آنے کی تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس ان رشتوں کے لیے گنجائش ہے۔ جو لوگ میری حریم کو ناپسند کرتے تھے وہ میرے ہی دشمن ہیں۔ میں ان کے دل کی مرض سے واقف تھا، لیکن باوجود میرے غصہ کرنے کے وہ پھر بھی باز نہ آئے اور میرے گھر میں آتی جاتی رہیں، حتیٰ کہ میری خالہ زاد آ کر میرے گھر کی صفائی بھی کر دیتی۔ خالہ مجھے اکثر دلاسا دینے کے لیے میرے پاس آ جاتی اور حریم کی تعریفیں اور اس کی باتیں شروع کر دیتی۔ وہ مجھے بتاتی کہ حریم کیسے میرے بغیر تنہا اور اکیلی رہتی تھی۔ اس نے بھلے ہی کبھی ہمسایوں سے زیادہ تعلقات بڑھانے کی ان سب کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ پھر بھی ہر ایک سے اخلاق سے پیش آتی اور لوگ اسے پسند کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ وہ خالہ جو ہر وقت حریم سے خار کھاتی تھیں، وہ بھی آج میرے سامنے بیٹھ کر حریم کی تعریف کر رہی تھیں۔ میرے روپے پیسے کی تلاش میں سچ میں ہیرا میں نے کھو دیا۔ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا ہے۔ اس کے بعد میری زندگی بالکل ویرانگی کا شکار ہے۔ میرے دوست یاسر نے اب مجھے اس بات پر قائل کرنا شروع کر دیا کہ میں باہر آؤں اور باہر کی دنیا کو دیکھوں تاکہ میرا دل کچھ غم سے باہر آ جائے۔ ویسے تو مجھے 1 ماہ کے بعد ہی واپس چلے جانا تھا، لیکن اب میرا دم یہاں پر اس قدر گھٹتا تھا کہ میرا دل چاہتا کہ صبح کی فلائٹ سے واپس چلا جاؤں، لیکن میں چاہتا تھا کہ حریم کا 40واں ادھر ہی کروا کر پھر واپس جاؤں۔ آخر میری جان سے پیاری بیوی کی آخری رسم تو میرے سامنے ہو جائے۔ یاسر کے اصرار پر میں شام کو اس کے ساتھ نکل جاتا، لیکن وہاں پر جا کر بھی خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ نہ کبھی ہنستے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا، نہ ہی کبھی کسی قسم کا کوئی مذاق ان سے کیا۔ اور ایک بات ابھی بھی حیران کن تھی، وہ تھا غفور الدین کی نظریں جو یک ٹک مجھ پر ہی جمی رہتی۔ وہ شخص بھی اچھا خاصا میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب حریم کو فوت ہوئے 20واں دن تھا۔ میں یوں ہی کتاب پڑھ رہا تھا جب میری نظر یہ بات گزری کہ 40 دنوں کے بعد میت کی صرف کھوپڑی رہ جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں گل جاتی ہیں۔
حتیٰ کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مٹی میں بکھر جاتا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ موم کا سا سفید جسم بالکل میرے سامنے تھا، جسے میں نے ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ میری شادی کے محض 1 ماہ بعد ہی میں بیرون ملک چلا آیا۔ حریم بھی یہی چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مقدر سے موقع ملتے ہیں اور ساتھ رہنے کے تو ساری عمر پڑی ہے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے بس یہی چند دن ہیں۔ ان چند دنوں میں محنت کروں اور اپنی زندگی کو سنوار دوں، بہت سا پیسہ کماؤں اور ساری آسائشوں کو حاصل کروں۔ اس کے بعد سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ سے زندگی گزار لیں گے۔ میں بھی ان کی خواہش کے احترام کے لیے اس کو چھوڑ کے واپس چلا آیا۔ میری آنکھیں اس کی یاد میں سلگنے لگیں اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اسی بیڈ پر موجود تھا جہاں پر ہم نے بہت سے خوبصورت لمحات گزارے تھے، اور میں ان ایک ایک لمحوں کو یاد کر کے اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے لمبے بال، اس کی گول خوبصورت آنکھیں، اس کی گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ اور خوبصورت خد و خال پر مشتمل وہ جسم جس کو چھوتے ہی یوں محسوس ہوتا جیسے دنیا کے سارے نظارے پھیکے پڑ گئے ہوں۔ میرا تنفس اتنی تیزی سے چل رہا تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ بے اختیار ہی میرے ہاتھوں پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ میں بے تابی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میرا دل یوں چاہتا تھا کہ جیسے وہ ابھی میرے سامنے ہو اور میں اسے لپٹ جاؤں اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتاروں، اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑوں اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پاگل ہو جاؤں۔ لیکن یہ احساس اندر ہی اندر مجھے کھوکھلا کر رہا تھا کہ وہ اب کبھی میری دسترس میں نہیں آ سکتی۔ کاش میں یہاں ہوتا، ایک آخری بار اس سے لپٹ جاتا، اس سے محبت کی ساری باتیں کر لیتا اور پھر اسے الوداع بھی کہہ دیتا۔ مجھے اس قدر شدید دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ اب ہو رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کی تصویر کو دیوار سے اتارا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جس میں وہ بلیک کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی اور اس کے سفید دودیا بازو میرے جذبات پہ شدت سے حاوی ہو رہے تھے۔ میں نے بے اختیار ہی اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور میرے دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس کے ایک ایک حصے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ مجھے آخری بار اسے ملنا ہے، اسے یوں الوداع نہیں کرنا، مجھے آخری بار اسے لپٹنا ہے، اور اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کر جاؤں گا۔ یہ خیال مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور بے اختیار ہی میں نے اس کی تصویر کو رکھا اور جوتے پہن کر باہر نکل آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیا کر رہا ہوں، اور جانتا تھا کہ اس کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ شاید لوگ مجھ پر تھو تھو کریں، شاید میں بے بس ہو کر اپنی حریم کو پامال کر دوں، لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود میں اپنے اس خواہش پہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ میرے قدم بے اختیار ہی قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں میری حریم ساری دنیا سے غافل ہو کر سو رہی تھی اور مجھ سے منہ موڑ کر لیٹی تھی۔ میں اسے ایک بار آواز دیتا اور وہ بھاگ کر میرے سامنے آ جاتی اور میری باہوں میں چھپ جاتی، اور آج میں اسے آوازیں دے دے کے پکار پکار کے تھک گیا، اور وہ یوں دور ہوئی تھی کہ میرے قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے ہاتھ شدت جذبات سے کپ کپ آ رہے تھے اور آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ مجھ پہ نہ ہی موسم اور نہ ہی خوف اثر انداز ہو رہا تھا۔ مجھے بس نظر آ رہا تھا تو یہی کہ مجھے ہر حال میں حریم کو دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہے اور اسے لپٹ کر اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے۔ یہ رات کا درمیانہ پہر تھا اور ہر طرف سنسنان اور ویرانی تھی۔ ہر طرف خوف کے سائے لہرا رہے تھے اور کہیں دور دور سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں اپنی ہی سوچوں میں گم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں قبرستان کے بالکل قریب تھا، لیکن اب بھی مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر میں قبرستان پہنچا اور جاتے ہی حریم کی قبر پر بیٹھ گیا۔ ارد گرد مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور میں نے جاتے ہی اپنا سر اس کی قبر پہ رکھ دیا اور رونے لگا۔ تو مجھے چھوڑ کر آ گئی ہو حریم، آخر میں نے کیا غلطی کی ہے جو تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ مجھ سے ایک بار مل لو حریم، میں تم سے آخری بار مل کر تمہیں الوداع کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہیں بھول جاؤں، ورنہ تم حقیقت میں مجھے پاگل کر دو گی۔ تمہاری یادیں مجھے دماغی مریض بنا دیں گی اور تم سے بچھڑنے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر گھائل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے میری اس حرکت کے باعث تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں بہت بے بس ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ یہ کہنے کے بعد میں اٹھا اور میں نے حریم کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ آخر کوئی مجھے دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ قبر کو کھودنا خلاف شریعت ہے اور ممنوع عمل ہے، اور میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں ہر سوچ کو پس پش ڈال کر بس اس کی قبر کو کھود رہا تھا۔
میرا تنفس تیز تھا اور میں باقاعدہ طور پہ ہانپ رہا تھا۔ اگر اس وقت کوئی بھی مجھے دیکھ لیتا تو شاید میری دیوانگی سے خوفزدہ ہو جاتا، لیکن میں تھا کہ مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی۔ بالآخر 2 گھنٹے کی طویل کوششوں کے بعد میں نے حریم کی قبر کو کھود دیا اور سامنے پڑا تابوت دیکھ کر میں ایک بار پھر آبدیدہ ہو گیا، اور یہ وہ تابوت تھا جس کے اندر میری جان ہمیشہ کے لیے سو رہی تھی۔ میری محبت اور میری جان سے پیاری بیوی بالکل میرے سامنے تھی۔ میں نے اس چھوٹی سی لائٹ سے اس تابوت کا مکمل جائزہ لیا۔ وہ بالکل نیا تھا اور بہترین حالت میں موجود تھا۔ مجھے کسی قسم کی بدبو کا احساس نہیں ہوا، اس سے مجھے مزید حوصلہ ملا اور میں اس تابوت کے پاس بیٹھ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی حریم تابوت کو کھول کر اپنی باہیں پھیلا دے گی اور مجھے کہے گی کہ ارمان تم آ گئے، تم مجھ سے ملنے آ گئے، اور میں اس سے لپٹ جاؤں گا اور کہوں گا کہ ہاں حریم، تمہارا ارمان تمہارے پاس آ گیا ہے، اب تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ لیکن وہ خاموش تھی اور تابوت بند تھا۔ میں نے تابوت کو کھولنا شروع کر دیا اور جیسے ہی میں نے کھولا میری آنکھیں آنسوں سے دھندلا گئیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سفید کپڑے میں ملبوس وہ لیٹی ہوئی جان مجھے پکار رہی تھی، میری منتظر تھی۔ میں نے اپنی باہیں پھیلائی، اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے پورے جسم حتیٰ کہ منہ پر بھی سفید کفن لپٹا ہوا تھا اور اس کا وجود اس قدر سخت تھا کہ مجھے گمان ہوا جیسے میں نے کسی سخت دیوار کو تھام رکھا ہو۔ میں اسے لپٹ گیا اور اسے سینے سے لپٹا لیا، اسے بے اختیار اپنے دل کا حال سنانے لگا۔ میں رو رو کر کہہ رہا تھا کہ حریم مجھے معاف کر دو، میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آ پایا۔ حریم، میں نے تمہارا آخری دیدار بھی نہیں کیا، میں اب لوگوں سے آخری بار ملنے آیا ہوں، تمہارا دیدار کرنے آیا ہوں، تمہیں الوداع کرنے آیا ہوں، پھر شاید بروز قیامت ہی ہماری ملاقات ہو۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مسکراہٹ سے میری منتظر ہوگی اور پہلے کی طرح میری آنکھوں میں دیکھ کر کہے گی، ارمان تمہاری آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں اور اس میں سموئے ہوئے سارے جذبات صرف میرے لیے ہیں۔ لیکن شاید ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں بے اختیار ہی اسے چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بار خوف مجھ پر اس قدر شدت سے حاوی ہوا کہ میں کپ کپا کے رہ گیا۔ میں حیران اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا جیسے وہ بھی میری طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میں بے اختیار قبر سے پیچھے ہٹتا چلا گیا اور حریم اور میں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور کب ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے میری خالہ نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بچپن میں ہی میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں خالہ کے پاس رہ گیا۔ میرے بابا نے میرے لیے اچھی خاصی رقم چھوڑی تھی اور میری خالہ انتہا کی لالچی خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا تو صحیح، لیکن میری رقم کو ہڑپ کر لیا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی شائستہ، جو کہ مجھ سے عمر میں کچھ بڑی تھی، اور خالہ کا پرزور ارادہ تھا کہ وہ شائستہ کی شادی میرے ساتھ کروا دیں گی۔ جب تک مجھ پہ خالہ کا دباؤ رہا میں بھی اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا تھا کہ میری شادی شائستہ سے ہی ہوگی، اور اس کے بغیر کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ لیکن مکمل کوشش کے باوجود بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہ جاگ پائے۔ وہ بھی میری اچھی خاصی خوشامدیں کرتی، آگے پیچھے پھرتی، سامنی رنگت کی، عمر میں بڑی بڑی لگتی، بے تحاشا فیشن کی دل دادا، کم پڑھی لکھی۔ شائستہ مجھے کبھی بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائی۔ میں پھر بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اگر میری زندگی میں حریم نہ آتی۔ جیسی میری زندگی میں حریم کی مداخلت ہوئی، پوری زندگی میری بدل کے رہ گئی۔ آہستہ آہستہ میری سوچوں پر پوری طرح وہ حاوی ہوتی گئی اور میں اس کی محبت کے چنگل میں پھنستا چلا گیا۔ میں اس کی محبت کی قید میں تھا اور یہ قید مجھے اس قدر حسین لگتی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ عمر اس قید میں گزار دوں۔ شائستہ میری دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن میں حریم سے محبت کرتا تھا اور ہر حال میں حریم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حریم کا تعلق تھوڑا سخت گھرانے سے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی اس کے چچا زاد سے طے پا چکی ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک عرصے تک میں نے اس بات کو مخفی رکھا، اور جب خالہ نے شادی کی تیاریوں پہ زور دیا تو میں نے گھر میں یہ بات کہہ دی کہ میں شائستہ سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی کلاس فیلو حریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر گھر میں ایک وبال آ چکا تھا۔ خالہ کو 1% بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں ان کے خلاف فیصلہ کروں گا، لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور کہا کہ مجھے ہر حال میں حریم کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، اور خالہ نے مجھے کہا اگر مجھے اپنی مرضی کی شادی کرنی ہے
تو جا کر خود رشتہ مانگو، اور ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہم تمہاری شادی اس لڑکی سے کروا دیں۔ اور اب میرے لیے یہ ایک پیچیدہ مرحلہ تھا، کیونکہ ایک تو حریم کے گھر والے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اگر وہ تیار ہو جاتے تو ایسا کوئی نہیں تھا جو میرے ساتھ چل کے حریم کا رشتہ مانگتا اور میری ذمہ داری کو اٹھاتا۔ میں نے ساری سچویشن سے حریم کو آگاہ کر دیا، وہ میری بات سن کے خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میرے گھر والے میرے چچا زاد علی سے میری شادی کروانے کا سوچ رہے ہیں، اور میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی، بلکہ خودکشی کر لوں گی اور کسی اور کی دلہن نہیں بنوں گی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، میں کسی طرح اسے دستبردار ہو جاؤں۔ میں نے اسے اپنی زندگی مانا تھا اور اسے بہت محبت کرتا تھا۔ بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات میں نے اپنے فیصلے پہ عمل کرتے ہوئے مکمل پلان بنا کر حریم کو ساری سچویشن سے آگاہ کر دیا۔ اس معاملے میں بھی میرے دوست یاسر نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور میں اور حریم مقررہ وقت پر اکٹھے ہوئے اور ہم نے کورٹ میں جا کے نکاح کر لیا۔ میں اور حریم یاسر کے گھر جا کے رہنے لگے۔ یاسر کے والد نے اسے ایک فلیٹ گفٹ کے طور پہ شہر میں لے کر دیا ہوا تھا، اور ویسے بھی وہ محلے میں ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہم کچھ دن اسی فلیٹ میں رہے، لیکن اس دنوں ملنے کی خوشی میں زیادہ خوف ہم دونوں پر حاوی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر اس کا بھائی کسی قسم کا کوئی ایکشن لیتا ہے تو شاید میری ضمانت کروانے والا بھی کوئی نہ ہوتا، اور حریم کے ساتھ نہ جانے وہ لوگ کیا کرتے۔ لیکن 10-15 دن گزرنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ہم کافی مطمئن ہو گئے، اور میں حریم کو لے کے واپس گھر چلا آیا۔ لیکن خالہ نے ہمیں اس گھر میں جانے سے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ تم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں نے والد صاحب کی طرف سے دی گئی بچی کچی رقم کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور باہر جانے کے لیے اپلائی کرنے لگا۔ شادی کا 1 مہینہ ہم دونوں نے کیسے گزارا، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت لمحات تھے۔ وہ ہر دن مجھے میسر ہوتی اور ہر رات میری باہوں میں ہوتی۔ میں اس کی خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی وادیاں دیکھتا۔ اس کے لہجے کی چاشنی مجھے دیوانہ بنائے رکھتی۔ اس کا موم سا جسم ہر وقت میری باہوں میں پگھل جاتا۔ وہ قدرت کا ایک شاہکار تھی جو خدا نے کرم و نوازی کرتے ہوئے مجھے سونپ دیا تھا۔ میں اسے فیض یاب ہو رہا تھا، اور جب یاسر نے مجھے یہ خبر سنائی کہ میں باہر جا سکتا ہوں، میرا ویزا لگ گیا ہے، تب میں بہت اداس ہوا۔ لیکن حریم نے مجھے سمجھایا کہ زندگی کبھی کبھی موقع دیتی ہے۔ اب ہم 2 ہیں، کل کو 3 ہو جائیں گے، اور ہماری ضروریات اور مسائل بڑھ جائیں گے۔ کوئی تو سپورٹ کرنے والا ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی مجھے سپورٹ کرنے والا، لہٰذا بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ، اور اگر وہاں پر بہترین طریقے سے ایڈجسٹ ہو گئے تو مجھے بھی بلا لینا، یا پھر 6 ماہ بعد تم چکر لگاتے رہنا۔ ہمارے پاس تقریباً 5 دن کا وقت تھا، اور وہ 5 دن میں نے ایک منٹ اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھنے میں گزار دیے۔ وہ میری دیوانگی پر بے تحاشا ہنس دیتی اور کہتی کہ ارمان تم بالکل پاگل ہو گئے ہو۔ میں کہتا کہ میں سچ میں پاگل ہو گیا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم مجھے میسر ہو، اور بس مسکرا کے رہ جاتی۔ جس دن مجھے جانا تھا میں پوری رات اسے اپنی اتنی شدتیں نچھاور کرتا رہا، اسے یقین دلاتا رہا کہ میں 6 ماہ کے بعد لوٹ آؤں گا، اور پھر کوشش کروں گا کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے کافی دکھ تھا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا دیتی۔ وہ مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آئی اور واپس لوٹ گئی۔ میں نے یاسر سے کہا کہ تم بھابھی کا خیال رکھنا اور اپنی ماں کو بھی بھیجتے رہنا۔ میں یہاں سے چلا گیا، لیکن وہاں میرا ایک پل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت اس سے بات کرتا رہتا، اس کی خیریت دریافت کرتا رہتا، اور یوں لگتا ہے جیسے راتیں گزرتی ہی نہیں اور دن مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتے۔ 2 ماہ کے بعد اچھی خاصی میری جاب ہو گئی، اور میں اس قابل ہو گیا کہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کروں۔ میں نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ہم نے ایک بہترین گھر لے لیا اور ایک گاڑی بھی، جو میں نے اسے لے کر دے دی۔ میں جب بھی آنے کی بات کرتا وہ کہتی ابھی کچھ اور رک جاؤ، جب تک مکمل ایڈجسٹ نہ ہو جاؤ، پھر ایک ہی بار آنا اور مجھے ساتھ لے کر جانا، اور میں بھی اس کی بات سن کے مطمئن ہو جاتا۔ جیسے تیسے دن کاٹ رہا تھا کہ اچھی خاصی رقم اکٹھی کر لوں اور پھر اسے اپنی پاس بلا لوں ہمیشہ کے لیے، تاکہ یہ جدائی کا جھنجٹ ختم ہو جائے۔ میری خالہ لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا ختم کر دیا اور مجھ سے رابطہ بھی ختم کر دیا۔ ان کے لیے یہ دکھ ہی کافی تھا کہ میں نے شائستہ کو نہیں اپنایا۔ اس کے بعد یہ دکھ کہ میری کمائی پر کوئی اور راج کر رہا تھا، لیکن میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا ہے۔ بھلے ہی انہوں نے مجھے پال پوس کر احسان کیا ہو، لیکن میرے والد کی رقم کو ہڑپ کر کے انہوں نے اپنے احسان کو مجھ سے سود سمیت واپس لے لیا۔
1 ماہ کے بعد حریم نے مجھے بتایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یاسر کا ہمارے گھر آنا جانا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں میرے گھر آئیں، کیونکہ ارد گرد والے اور محلے والے کافی باتیں مناتے ہیں، اور مجھے اس کی بات اچھی لگی۔ میں نے یاسر کو خود ہی منع کر دیا کہ تم بھابھی کی خیر دریافت کرنے نہ جایا کرو، بلکہ وہ مجھے خود ہی بتاتی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی کام ہو وہ تمہیں خود بلا لے گی، اور یاسر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اندر ہی اندر برا بھی لگ رہا تھا کہ یاسر نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حریم کی بات بھی درست تھی۔ یاسر کا ہمارے گھر بغیر کسی وجہ کے آنا جانا لوگوں کو شک و شبہات میں مبتلا کر سکتا تھا، اور آج کے دور کے مطابق لوگوں کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میں اسے انتظار میں تھا کہ کب مجھے حریم اجازت دے اور میں واپس آ جاؤں اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، یا پھر کم سے کم اس کے پاس 1.5 ماہ گزار کے آ جاؤں۔ لیکن وہ تھی کہ بس یہی چاہتی تھی کہ میں وہیں رہ کر کام کروں اور دل لگا کے کام کرنے کے بعد اچھی خاصی رقم جمع کر لوں، پھر واپس آ کر مجھے لے جاؤں۔ مجھے کسی صورت بھی اس کی ناراضگی مول نہیں لینی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مجھے کہتی میں ویسے ہی کرتا، اور اس کے کہنے کے مطابق میں نے عمل کرتے ہوئے وہاں پر رہ کر 2 سال کا عرصہ گزار دیا۔ اس عرصے سے مجھے خبر ملی کہ جس نے میری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کاش پیسہ کمانا کبھی بھی ضروری نہ ہوتا تو میں اس کی بات مان کر کبھی بھی پیسوں کے چکر میں اسے خود سے دور نہ کرتا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں ہر ماہ اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا، اور حریم میرے ساتھ بے پناہ خوش تھی۔ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر رہی تھی، وہ خواہشیں جو اس کی زندگی میں دم توڑ کے رہ گئی تھیں۔ میں نے اس کی ہر اس خواہش کو پورا کیا اور اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے آ جا سکتی ہے، اور مجھے اس پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ میری جان سے پیاری بیوی تھی، اس لیے جان بھی حاضر تھی، اور جب میری زندگی میں حریم سے بچھڑنے کی خبر ملی تو میں گویا زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ جس کے بغیر میں سانس لینا بھی 2 بھر سمجھتا تھا، اس کے بغیر اب پوری دنیا کو جھیلتا تھا، پوری زندگی گزارتی تھی، اور مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس کے بعد بھی اس کی ماں اور بھائی نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ بالکل میری طرح میرے سوا بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ اس رات میں اپنی خواہش اور جذبات سے مجبور ہو کر وہ حرکت کر بیٹھا جس کی خمیازہ مجھے تا عمر بھگتنا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اس وقت وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ قبر نہ کھودتا۔ یہ ایک ایسا پاگل پن تھا جس نے میری زندگی کو حقیقت میں بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اس روز اس کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو سینے سے لگایا اور بے تحاشا چوم کر اس پر اپنے جذبات نچھاور کرتا رہا، لیکن جیسے ہی میں نے اس پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو حریم نہیں تھی، بس ایک مٹی کی مورتی تھی جسے بہت مہارت کے ساتھ اس طرح کفن پہنایا گیا تھا جیسے وہ ایک انسان ہے، اور اسے تابوت میں بند کر دیا گیا۔ میں اس رات اس قدر خوفزدہ تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے خود سے دور کر کے اسے پھینکا اور اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ پہلے پہل تو جی چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں دور چلا جاؤں، لیکن پھر میرا تجسس مجھے مزید قریب لے کر گیا اور میں نے اس ہاتھ لگا کر دیکھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پہ ہاتھ لگایا، لیکن وہ بالکل سخت پتھر کی طرح تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس کے چہرے سے اور پھر اس کے جسم سے کفن ہٹانا شروع کیا، اور حقیقت بالکل میرے سامنے واضح ہو گئی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میرے پورے جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ قبرستان کا ماحول، سائیں سائیں کرتا اندھیرا، رات کی ویرانگی اور اس پر سے کفن میں موجود حریم کی لاش، یہ سب کیا تھا؟ حقیقت میں میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے اسے جلدی سے وہاں سے لپٹا اور کمرے میں پھینک کر قبر میں پھینک کر اسے اوپر سے مٹی ڈال دی، اندھے منہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں گرتا پڑتا گھر پہنچا، گیٹ کھولا، صحن میں آ کر گھٹنوں کے بل جھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے لائٹ بند کی کیونکہ اب اندھیرا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اس کے اندر خوفزدہ ہوا تھا کہ کچھ دیر میں اس حالت میں وہاں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا، اور جیسے ہی میں اٹھا اور پلٹ کر دیکھا تو میرے رہے سہے بھی اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میرے ہمسایوں کی چھت پہ کوئی کھڑا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ کچھ دیر تمہارے خوف کے مارے اس کی پہچان ہی نہ رکا، پھر جب میں نے آگے بڑھ کر اپنی پوری آنکھیں کھولی، غور سے اسے دیکھا تو وہ میری سمجھ میں آ گیا، غفور الدین۔ اس حالت میں جو میری حالت تھی، اس کے بعد غفور الدین کا یوں مجھے گھورنا حقیقت میں میرے دماغ مکمل طور پہ معاف ہو گیا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا اور 2 نیند کی گولیاں پانی کے ساتھ نگل کر اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ جلد ہی میرا ذہن مکمل طور پہ سکون اور گولیوں کی زد میں آ گیا۔ اب میں گہری نیند میں اتر گیا۔ دوسرے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی۔
میں مکمل پرسکون تھا، جسم پر کسی قسم کا خوف اور دباؤ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں چت لیٹ کر چھت کو گھورتا رہا، پھر جب میرا ذہن کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو ایک بار پھر رات کے سارے خیالات امٹ امٹ کر میرے ذہن میں ترتیب سے چلنے لگے۔ میں حیرانگی کے عالم میں اٹھ بیٹھا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر میں یہ پاگل پن کیا بھی تھا تو قبر کے اندر حریم کا مردہ جسم موجود ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ گل سڑ چکا ہوتا، لیکن پھر بھی ایک انسان کا جسم تھا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کا جسم یوں مرنے کے بعد پتھر کی شکل اختیار کر لے۔ یہ ایک مافوق الفطرت چیز تھی جسے میں نے زندگی میں پہلی بار سنا اور دیکھا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں رات کو نیند یا خواب میں تھا، یا پھر خوف نے اتنا دباؤ ڈال دیا کہ مجھے وہ سب کچھ چل نظر آ رہا تھا، لیکن میرا ذہن مکمل طور پر اس چیز کی نفی کر رہا تھا۔ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، میں مکمل اپنے ہوش و حواس میں تھا اور وہ سب کچھ میں نے دیکھا تھا۔ وہ میرے ذہن کی اسکرین پہ موجود تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، بے شک میں خوف زدہ تھا، لیکن خوف کا اتنا دباؤ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہ پاؤں۔ میں شام تک وہیں لیٹ کے سب کچھ سوچتا رہا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا جب شام کو میرے گیٹ پہ دستک ہوئی۔ بعد اللہ خواستہ میں نے اٹھ کر دیکھا تو یاسر گیٹ کے باہر موجود تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ جیسی گیٹ بند کرنے لگا، ایک بار پھر گلی سے آتا ہوا غفور الدین میری طرف دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے اس پر اتنی شدید تپ چڑھی اور میں گیٹ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں نے اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر جا کر اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم مجھے اس طرح کیوں گھورتے رہتے ہو، آج بتا ہی دو۔ مجھے وہ حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر اپنے بچاؤ میں جلدی سے میرے ہاتھ گریبان سے نیچے چھڑوائے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور حرکت کرتا، یاسر جلدی سے میری طرف بڑھا اور مجھے کھینچ کر اس سے الگ کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو یار، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ چھوڑو اسے۔ وہ مسلسل چلاتے ہوئے مجھے غفور الدین سے دور کر رہا تھا اور میں جو منہ میں آیا وہی کہے جا رہا تھا۔ غفور الدین شروع سے خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی عمر کا ایک سنجیدہ آدمی تھا، ایسا نہیں تھا وہ کوئی نوجوان لڑکا اور اس پہ یہ حرکت کرتا ہو۔ یاسر اس سے معذرت کر کے مجھے اندر لے گیا، جا کر مجھے صوفے پہ بٹھایا، جلدی سے گلاس میں ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا کہ تم پاگل ہو گئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ تم جانتے بھی ہو وہ تم سے بڑا ہے اور کس قدر شریف آدمی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میں شدید غصے کی کیفیت میں رہا اور آہستہ آہستہ میں ریلیکس ہو گیا۔ یاسر میری حالت کے پیش نظر خاموش تھا۔ جب مجھے اس نے کچھ آرام دہ حالت میں دیکھا تو ایک بار پھر میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم جس کیفیت میں ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن خدا کے لیے خود کو سنبھالو، تم ایک نوجوان لڑکے ہو، اللہ کی مرضی کے آگے سب بے بس ہیں۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، پھر میں نے اسے رات والا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کے بے یقینی کا شکار تھا اور کچھ دیر تو وہ اس حالت میں رہا جیسے اس کی زبان سے قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ حرکت کر سکتا ہوں۔ اس کا حیران ہونا بھی بجا تھا، کوئی بھی باشعور شخص ایسی انسان نہیں کر سکتا تھا، لیکن جس معاملے کی طرف اس کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ حریم موجود نہیں تھی، بلکہ مٹی کی ایک مورتی کو رکھا گیا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر تم ناراض نہ ہو تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بھی ایک دم سے اس بات کو بتایا گیا کہ تمہاری بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے، حتیٰ کہ کسی کو بھی آخری بار منہ نہیں دیکھنے دیا گیا، اور تمہاری خالہ نے کہا کہ ان کی شکل دیکھنے لائق نہیں رہی اور تم نے منع کیا ہے بس تابوت میں بند کر کے اسے دفن کر دیا جائے۔ معاملہ کچھ اور تھا، میں نے تو کسی کو بھی منع نہیں کیا تھا کہ حریم کا منہ کسی کو نہ دکھایا جائے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے مجھے خود بھی حریم کی لاش میں لپٹی ہوئی تصویر بھیجی تھی جو ابھی بھی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے اسے کھولا اور یاسر کے سامنے کر دیا۔ وہ حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ اگر حریم مر چکی تھی تو قبر میں کون تھا؟ میرے ان سوالات کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ کچھ دیر یاسر نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر سوچتے سوچتے پاگل ہو جاؤ گے، چلو میرے ساتھ باہر کچھ دیر گھوم کر آتے ہیں، تم تھوڑا فریش ہو جاؤ گے اور پھر اس معاملے میں غور کرتے ہیں۔ اس کے بعد مانتے ہوئے میں گھر سے باہر نکل آیا، کیونکہ اب مجھے بھوک بھی سخت لگ رہی تھی اور باہر جا کے میں کچھ کھانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بے اختیار ہی میرے قدم غفور الدین کے گھر کے سامنے رک گئے۔ میں نے اس کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کی گزری جب غفور الدین باہر آیا، یاسر مجھے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ اب میں اسے کیا گتھم گتھا ہونے والا ہوں اور ایک بار پھر اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ کچھ دیر بعد غفور الدین باہر آیا اور میں نے اسے معذرت کی۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا اور کہا کہ تم لوگ اندر آ جاؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یاسر بھی میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا
اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس اور ٹرے میں کچھ لوازمات تھے۔ مجھے خواہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد غفور الدین نے بات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری حقیقت کو سمجھ سکتا ہوں۔ تمہاری اس وقت جو حالت ہے وہ قابل افسوس ہے، لیکن جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد جو حقیقت ہے اس نے مجھے بتائی۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک بار پھر پورا آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہو۔ میں کسی صورت بھی اس کی بات ماننے کا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں تیزی سے اٹھا، اس کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی میں ڈال کر اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مقدر میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کر سکتی ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو میں سچ میں غفور الدین کا گلا کاٹ دیتا۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر یاسر بیٹھا تھا اور میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میرے ساتھ غفور الدین بیٹھا تھا۔ ایک گھر کے سامنے غفور الدین نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور میں گاڑی روک کر جلدی سے نیچے اترا۔ نیچے اتر کر میں نے بنا کوئی لحاظ کیے غفور الدین کا ہاتھ پکڑا اور اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یاسر میرے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ شاید وہ میری حالت سے بے حد پریشان تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ میز پر ایک شخص بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اور اس کے کندھوں پہ ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی، بے باک کپڑوں میں موجود۔ وہ لڑکی جیسے ہی سیدھی ہوئی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ حریم بالکل میرے سامنے تھی۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ یہ کیا تم ہو؟ حیرت ہے مردے کا آپ سے زندہ ہونے لگے۔ وہ کچھ دیر تو خوف اور حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر مجھ سے بازو چھڑوا کر بولی، ہاں میں ہی ہوں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، اور مجھے تب محسوس ہوا جب میں تم سے شادی کر چکی تھی۔ تمہارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ اگر وہ سب کچھ مجھے ملتا ہے تو میری وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر اس کے لیے تمہیں مجھ سے دور جانا پڑتا ہے اور مجھے اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے دوسری ضروریات کو۔ میں علی سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں یہ شخص مجھے دیکھ لے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اگر تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے تو مجھے سب پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ حقیقت مجھ پر کھل کے واضح ہو چکی تھی۔ میں جس سے اپنی دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتا تھا وہ میرے جذبات کو صرف مذاق سمجھتی رہی، اور میرے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ گھٹیا کھیل کھیلا، اور اس گھٹیا کھیل میں میری خالہ اور میرے خالہ زاد نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ شاید میں عمر ان کی محبت میں گزار دیتا، اس سے بچھڑنے پہ شرمندہ رہتا اگر ایک روز غفور الدین اسے چھت پہ نہ دیکھ لیتا۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ میرے دل میں اب صرف بے وفائی کا دکھ تھا۔ یہ دکھ تو نہیں تھا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا یا پھر میں اس سے بچھڑ گیا۔ میں نے آتے ہی سب سے پہلے اسے طلاق کے نوٹس بھجوا دیے۔ ایک انسان آپ کی زندگی میں ہے اور وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے لیکن آپ کے لیے مر جائے، اور حریم میرے لیے مر چکی تھی۔